نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا إن جہنم كانت مرصادا بے شک جہنم طاق میں ہے للطاغین مآبا سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے لابثین فیہا احقابا ٹھہرنے والے ہوں گے اس میں لمبی مدت لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا نہ چکھیں گے اس میں ٹھنڈک اور نہ کوئی پانی الا حمیما وغساقا مگر کھولتا ہوا پانی اور پیپ جزاء وفاقا بدلہ ہے پورا پورا انہم کانوا لا یرجون حسابا بے شک وہ حساب کی امید نہیں رکھتے تھے وکذبوا بآیاتنا کذابا اور انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہر شے کو ہم نے شمار کر دیا ہے لکھ کر فَذُوقُوا پس چکھو فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا پس ہرگز ہم نہیں بڑھائیں گے تمہیں سوائے عذاب کے إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا بے شک تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے حدائق واعنابا باغات ہیں اور انگور وکواعب اترابا اور ہم عمر کنواری لڑکیاں وکأسا دہاقا اور چھلکتے ہوئے پیالے لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا نہ سنیں گے اس میں بیہودہ بات اور نہ کوئی جھوٹی بات جزاء من ربک عطاء حسابا بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے بدلہ حساب کا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعین سورۃ النبأ آیت نمبر 21 سے لے کر 36 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں عقلی دلائل ارشاد فرمانے کے بعد
اللہ رب العزت نے قیامت کے وقوع کو ثابت کیا اور ارشاد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، یقیناً فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے۔ آج کے سبق میں پہلی آیات میں منکرین کو ڈرایا گیا ہے عذاب سے، اور اس کے بعد متقین کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ مجرمین سے فرمایا کہ ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں ہے، جہنم طاق میں ہے، مجرموں کے لیے گویا کہ انتظار میں ہے۔ جو ہی دنیا سے جائیں گے جہنم ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہم اجرنا من النار۔ اور جہنم کیا ہے؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، باغیوں کا ٹھکانہ ہے، جو رب کے حکم سے اور اللہ کی فرما برداری سے سرکشی اور بغاوت کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جہنم میں کتنے وقت کے لیے جانا ہے؟ فرمایا لابثین فیہا احقابا، وہاں مدتوں ٹھہرنا ہے۔ احقابا حقب کی جمع ہے، اور حقب مدت، لمبی مدت کو کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے 80 سال سے زائد ایک حقب کو بیان کیا، بعض نے اس سے بھی زیادہ ہزاروں سال بتایا ہے۔ بہرحال یہ سب اندازے ہیں، اصل مطلب یہی ہے کہ لمبی مدت جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بس چلتی جائے گی چلتی جائے گی، کیونکہ حقب بھی نہیں فرمایا، جمع فرمایا ہے، مدتوں وہاں ٹھہرے رہیں گے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا، اور ایسے مقام پر جہاں جنتی بھی دیکھیں گے اور جہنمی بھی دیکھیں گے، اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا، گویا کہ بتا دیا جائے گا کہ آج کے بعد موت کوئی نہیں ہے، جو جہنم میں ہے وہ جلتا رہے، اور جو جنت میں ہے وہ عیش کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اور ٹھکانہ تو مجرمین کا جہنم ہے، رہنا وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ ہے، تو وہاں کیا کھانے پینے کو ملے گا؟ موسم کیسا ہوگا؟ فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، نہ چکھیں گے وہاں کوئی ٹھنڈک، ولا شرابا، اور نہ پینے کی کوئی چیز، پانی ہو یا دودھ ہو یا کوئی پینے کی چیز، اس کو چکھنے تک کے لیے بھی نہیں ملے گی۔ کھانا اور پینا تو دور کی بات ہے، صرف ایک قطرہ تاکہ وہ چکھ لے، یہ بھی نہیں ملے گا۔ سورۃ الاعراف میں ہے کہ جہنمی جنتیوں کی منت کریں گے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ پانی کا کوئی ایک گھونٹ تو ہماری طرف بھی گراؤ، جو اللہ نے رزق دیا ہے کوئی ایک لقمہ تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ جواب آئے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، جنت کے پانی اور جنت کے کھانے کو اللہ نے کافروں پر حرام کیا ہے، تمہیں ایک قطرہ بھی ملنے والا نہیں ہے، اور تمہیں کھانے کا ایک لقمہ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ فرمایا لا یذوقون، چکھیں گی بھی نہیں، کھانا اور پینا تو دور کی بات ہے، چکھنے کے لیے بھی ایک قطرہ تک نہیں ملے گا، نہ ٹھنڈک کی کوئی چیز ملے گی اور نہ پینے کے لیے کوئی چیز ملے گی۔ ہاں جب پانی مانگیں گے تو کیا ملے گا؟ الا حمیما وغساقا، حمیم کھولتا ہوا پانی، وغساقا، اور پیپ اور کچلو۔ فرمایا جب مانگیں گے کہ ہمیں پیاس سخت لگی ہے، مہربانی کرو کچھ دو، تو کھولتا ہوا پانی اور پیپ وہ ان کو پلائی جائے گی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ جیسا کہ سورۃ الحج میں ثم صبوا فوق رأسی من عذاب الحمیم، سورہ حج میں یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود، وہ اتنا شدید کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ پیٹ کی انتڑیاں سب پگھل کر گر جائیں گی، چمڑے اس سے جل جائیں گے، ایسا پانی ان کو پینے کے لیے ملے گا۔ اور 25ویں پارے میں فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم،
زقوم کا، تھور کا کانٹے دار درخت، یہ ان کے منہ میں ٹھونسا جائے گا اور پیٹ کے اندر ابلنا شروع ہو جائے گا، جیسے ہنڈیا میں پانی ابلتا ہے، کغلی الحمیم۔ پھر حکم ہوگا پکڑو اس کو اور گھسیٹو دوزخ کے درمیان میں، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی پلٹو۔ جب وہ چیخے گا تو حکم ہوگا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ مزہ۔ تو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتا تھا، بڑا متکبر تھا، بڑا غرور کرنے والا تھا، اللہ کی آیات تیرے سامنے آتی تھیں اور تو تکبر کرتا ہوا بھاگتا تھا۔ استغفر اللہ۔ فرمایا جزاء وفاقا، بدلہ پورا پورا ملے گا۔ جو دنیا میں کفر و شرک کرے گا، جو دنیا میں تکبر اور غرور کرے گا، جو دنیا میں بغاوت کرے گا، کوئی مت سمجھے کہ میں بچ جاؤں گا، اسے ٹکا کر پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ان کا جرم کیا ہے؟ کَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا، یہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے، ان کے تو یہ تھا ہی نہیں کہ ہم نے کل اللہ کے سامنے حساب بھی دینا ہے، بس جو دل میں آیا کرتے گئے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ ان کے سامنے رب کی آیات پڑھی جاتی تھیں اور یہ جھٹلا دیتے تھے۔ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانا کوئی معمولی جرم ہے؟ یہ کوئی عام بات ہے؟ فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ شاید بس بات ہوئی تو ختم ہو گئی، حالانکہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو شمار کیے ہوئے لکھ کر، جو جو ان کا عمل تھا، جو جو ان کی بات تھی، جو جو ان کا رویہ تھا، ہم نے ایک ایک چیز کو نوٹ کر کے لکھا ہوا ہے۔ آج ان سے کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو ہم نہیں بڑھائیں گے سوائے عذاب کے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت جہنمیوں کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات ہوگی، جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ چکھو، اب عذاب بڑھتا ہی جائے گا، کم ہونے والی بات نہیں ہے۔ یعنی ہر آنے والا دن، ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے اور پچھلے دن سے عذاب میں زیادہ ہی ہوگا، بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اس لیے ہم سب کو اللہ تعالی جہنم کے عذاب سے بچائے، اللہم اجرنا من النار۔ اور اس کے بعد آگے خوشخبری ہے جی، ان للمتقین مفازا، بے شک تقوی والوں کے لیے کامیابی ہے، اللہ میں تقوی نصیب فرمائے اور اس کے بعد پھر کامیابی نصیب فرمائے۔ حدائق و اعنابا، باغات ہوں گے اور انگور ہوں گے، وکواعب ترابا، اور ہم عمر کنواریاں لڑکی، کنواریاں بیوی ہوں گی اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی، وکأسا دہاقا، چھلکتے ہوئے پیالے ہوں گے، جنت کے شربت اور شراب کے پیالے بھرے ہوئے ان کو پلائے جائیں گے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اس میں لغو بات کوئی نہیں ہوگی۔ دنیا کا شراب پی کے تو بندہ ہوش کھو بیٹھتا ہے، بات اور کرنی ہوتی ہے اور کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے یوسف صاحب کل نماز کے لیے آ رہے تھے، ایک آدمی تھوڑا بیچارہ نشے میں تھا، یہ نماز کے لیے آ رہے ہیں، کہتے ہیں بزرگ کو کو چرس آیا کہ ہوش میں جو نہیں ہے، نمازی آدمی مسجد میں جا رہا ہے، اس سے پوچھتے کوئی چرس مل جائے گی تھوڑی سی، ہوش میں جو نہیں۔ جہنم کے اندر، جنت کے اندر جو شراب ملے گی اس سے یہ بےہودگی نہیں ہوگی کہ دماغ پہ پتہ ہی کوئی نہیں کہہ کیا رہا ہے، منہ سے کہنا کچھ اور چاہتا ہے، نکل کچھ اور رہا ہے۔ فرمایا ایسے نہیں ہوگی۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، اس میں کوئی لغو بات بھی نہیں ہوگی، کوئی جھوٹی بات بھی نہیں ہوگی۔ اور سورۃ الواقعہ میں کیا فرمایا؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کوئی فضول بات نہیں، بس سلام ہی سلام ہوں گے، کبھی جنت کی حوروں کے سلام،
کبھی جنت کے خدام اور غلمان کے سلام، کبھی جنتی آپس میں ایک دوسرے کو سلام، کبھی داروغہ جنت کے سلام، اور سب سے بڑا سلام سلام قولا من رب الرحیم، کہ جنتیوں کو ان کے رب کی طرف سے سلام آئے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، بدلہ ہے تیرے رب کی طرف سے، بدلہ بھی حساب کا، عطاء حسابا بخشش ہے، اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا عمل کیا ہوگا کسی ایک عمل کو بھی اللہ بھولنے والا نہیں ہے، بدلہ پورا دے گا۔ عطاء حسابا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی زیادہ بدلہ نہیں ملے گا، مطلب یہ کوئی عمل اللہ بھولے گا نہیں ہے، پوری ہر ایک ایک چیز کا حساب ہوگا، اور ہر ایک چیز کے بدلے میں بدلہ تو اللہ اپنی شان سے دیں گے، لیکن حساب ہر عمل کا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ جب یہ چھوٹی سی نیکی ہے اس کو رہنے دو، فرمایا نہیں ایسے نہیں ہوگا، چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ بھر نیکی بھی وہاں نظر آئے گی اور ذرہ بھر برائی بھی وہاں نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برائیوں سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔